یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہے حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات سے بتایا کہ انسان کو، مومن کو اللہ کا نبی سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ آئیے اب میں آپ کو حدیث شریف بھی سناؤں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث بخاری شریف میں موجود، اس کا نمبر ترتیب میں 15 ہے۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ ایک اور روایت بخاری شریف میں اس سے اگلی حدیث ترتیب میں کہ جس میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت و حلاوت، حلاوت کے معنی شیرینی، مزہ پالے گا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تمام ماں سوا سے زیادہ پیارے ہوں۔ ماں سوا کا مطلب اس کے سوا جو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا جو کچھ ہے، جتنے ہیں، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی زیادہ پیارے ہوں۔ دوسری یہ کہ وہ آدمی کسی سے، اللہ کے کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، غرض شامل نہ ہو۔ تیسری یہ کہ وہ کفر میں لوٹ جانا، یعنی مومن ہو کر اب دوبارہ ایمان سے پھر جانا، ایسا برا جانے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ ان 2 احادیث نے بتایا کہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارے نہ ہوں۔ ایک روایت میں جان کا بھی ہے، چنانچہ روایت موجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ میں تمہیں کتنا پیارا ہوں؟ انہوں نے کہا میری جان کے سوا آپ مجھے ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً کہا آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے، یعنی ان کو اس حقیقت کا فوراً احساس ہوا تو فوراً کہا۔ اب پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ پیارے ہونے چاہیے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہاں کچھ سوال ذہن میں آتے ہیں۔ انسان ہے، عقل ملی ہے، تو اس عقل کو جب تک شریعت و سنت کی لگام نہ ملے تو پھر صحیح رہنمائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہا نا، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ یہ عقل کا گھوڑا جس طرف چاہے دوڑ جاتا ہے۔ تو شریعت و سنت کی لگام ہوگی، بات بھی سمجھ میں آئے گی اور بہکنے سے بھی بچیں گے۔ سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ محبت نہ تو زبردستی کی جا سکتی ہے نہ کروائی جا سکتی ہے۔ میں سمجھنے کے لیے بات کروں، کوئی آپ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے کہ مجھ سے محبت کرو ورنہ میں مار دوں گا۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے کہ آپ کی گردن پہ تلوار رکھ دے، خنجر رکھ دے، بندوق رکھ دے کہ مجھ سے محبت کرو نہیں تو مار دوں گا۔ آپ اگر کہہ دیں کہ ہاں محبت کرتا ہوں تو کیا یہ محبت ہوگی؟ نہیں، تو صرف وہ خوف ہوگا کہ آپ نے کہہ دیا، کیونکہ یہ تو زبردستی نہیں کروائی جا سکتی، نہ کی جا سکتی ہے، یہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ محبت خود بخود ہو جاتی ہے کب؟ جب اس کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ ہر شے کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ مثلا بھوک کا تقاضا کیا ہے؟ آپ ہنگری ہوں، بھوک سے برا حال ہے، تقاضا کیا ہے؟ غذا، روٹی مل جائے، کھانا مل جائے۔ بہت تھکے ہوئے ہیں، تقاضا کیا ہے؟ آرام، نیند۔ تو ہر چیز کا تقاضا ہوتا ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا ہے حسن اور جمال اور کمال۔ جہاں حسن ہوگا، جمال ہوگا، کمال ہوگا، وہاں خود بخود محبت ہو جائے گی۔ کہنا نہیں پڑے گا، کہلانا نہیں پڑے گا، یہ تقاضا پورا ہوگا۔ فطرت میں وہ چیز موجود ہے، وہ حس، وہ سینس موجود ہے، وہ خود اس کو لپک لے گا، یعنی جو چیز اس کے لیے ہے وہ موجود ہو جائے گی، اس کا تقاضا ہوگا، اس کا اظہار ہو جائے گا۔ تو محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ گفتگو جاری ہے، ایک مختصر وقفہ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ تقاضا جب بھی ہوگا اس کی تکمیل ہو جائے گی، اور محبت کا تقاضا حسن و جمال ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور محبت زبردستی نہ کی جا سکتی ہے، نہ کروائی جا سکتی ہے، خود بخود ہو جاتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ جب اس کا تقاضا ہو، یعنی حسن و جمال اور کمال نظر آئے تو ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ 6 جہتیں، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، یہ 6 جہتیں ہیں۔ پوری کائنات دیکھ لو، ایک ایک کو دیکھ لو اور پھر بتاؤ کہ رب نے مجھ جیسا کوئی بنایا ہے؟ جب مجھ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، حسن میں، جمال میں، کمال میں، جس زاویے سے دیکھو، جب مجھ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو پھر پیارا بھی سب سے زیادہ میں ہونا چاہیے۔ میں ہوں کیونکہ جب حسن کی تکمیل مجھ میں ہے،
جمال کی تکمیل مجھ میں ہے، کمال کی تکمیل مجھ میں ہے، تو پھر محبت کی تکمیل بھی مجھ میں ہونی چاہیے۔ غور کیجئے، اب حسن کے تقاضوں پہ جائیے، جمال کے، کمال کے۔ حسن رنگ کا بھی ہوتا ہے، نئے نقش کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا فیگر دیکھو، فیچرز دیکھو۔ پھر قد و قامت کا ہوتا ہے۔ اچھا جی، رنگ گورا ہے، کسی کو سانولا پسند ہے، کسی کو گورا پسند، کسی کو دراز قد، کسی کو پست قد، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ۔ کسی کو صرف رنگ کا حسن، اور کسی کوئی چاہتا ہے نہیں صرف رنگ نہ ہو، نئے نقش بھی خوبصورت ہوں۔ آگے چلیے جی، میں نے شکل چاٹنی ہے، ہم محاورے میں کہہ دیتے ہیں نا کہ شکل کو کیا کرنا ہے، گن ہونے چاہیے، کردار۔ اچھا جی، یہ حسین تو ہے لیکن کمزور ہے، بزدل ہے، اس میں بہادری نہیں ہے۔ کوئی کہے گا ہاں خوبصورت تو ہے لیکن سچائی نہیں ہے، سچ نہیں بولتا۔ کوئی کہے گا ہاں شکل کا اچھا ہے مگر جاہل ہے، علم نہیں رکھتا۔ آپ کے نزدیک جمال کے، کمال کے، حسن کے جتنے زاویے ہیں، جتنے تقاضے ہیں، سب سامنے رکھ لیجئے، اور پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ حسن ہے ہی وہی، جمال ہے ہی وہی، کمال ہے ہی وہی جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ جو ان میں نہیں وہ کہاں سے حسن ہوگا، جو ان میں نہیں وہ کیسے جمال ہوگا، جو ان میں نہیں وہ کیسے کمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مجموعہ خوبی بنایا ہے، اور یہ بیان صرف میرا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابی حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آنکھ دیکھے بھی کیسے جب کسی ماں نے آپ جیسا جمیل جنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ صحابی کا عقیدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر نہ فرمائیں، یعنی اس پہ منع نہ فرمائیں، تو کیا مطلب تائید ہے؟ اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے۔ اگر غلطی ہوتی تو فرمانا لازمی ہوتا۔ تو صحابی کہہ رہے ہیں آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے، گویا کچھ ایسا جیسا آپ نے چاہا اللہ نے ویسا ہی بنایا۔ تو یہ طے شدہ بات ہے، یقینی بلا خوف تردید یہ بات قطعی طور پر کہی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ شاید کوئی یہ کہے کہ حضرت حسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 100 سوا 100 سال۔ پھر انہوں نے ساری دنیا کو دیکھا نہیں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کتنے ہوئے، کتنے ہوں گے، ایک ایک کو تو نہیں دیکھا۔ تو آئیے دوسری گواہی بھی سن لیجئے
جبریل امین علیہ السلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبریل، تم نے سب کو دیکھا ہے، ہمارے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرقوں مغربوں کو الٹ پلٹ کر چھان پھٹک کر دیکھا ہے، لیکن آپ جیسا نہیں دیکھا۔ یہ جبریل امین کی گواہی، اس کے بعد تو کوئی شک شبہ رہ ہی نہیں جاتا۔ شاعر ترجمانی کرتا ہے، ایک روز جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ روح الامی کہنے لگے، اے شاہ دین تیری قسم، آفاق ہا گردیدہ ام، مہرے بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری، دنیا میں کوئی آپ سا پیارا نہیں۔ بیان جاری ہے۔ آج کی نشست کا وقت ختم ہوا۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ، رفعت آپ نے پائی